پورے ہندوستان میں رمضان المبارک میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعمال کے اجر کو بڑھا دیا ہے، تو زکوٰۃ نکالنے کا جو سسٹم ہے پورے ہندوستان میں عموماً رمضان المبارک میں ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اجر کو بڑھا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 3 عمل کرتے تھے، 3 عمل ثابت ہے۔ رمضان آتا تو آپ اپنے کمر کو باندھ لیتے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت کے لیے مستحکم طور پر، مستعدی طور پر آپ تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم لوگ بھی عبادت میں تیز رفت ہو، عبادت شوق سے کریں، نوافل کو بھی نہ چھوڑیں، چاہے وہ چاشت کی نماز ہو، اشراق کی نماز ہو، اوابین کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو اور دیگر عبادات، ذکر و اذکار۔ دوسرا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت رمضان المبارک میں دعا میں آہوزاری کرتے تھے، جتنی آپ عبادت کرو اتنا اللہ کے سامنے رو، اتنا اللہ کے سامنے رو، رونے والے بنو۔ بغیر مانگے میرے بھائی، بغیر مانگے ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتی۔ بچہ جب بلبلاتا ہے، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے کہ میرا بچہ بھوک کے لیے رو رہا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے جو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ رو گے اللہ کے سامنے تو اللہ حالات کو بدلے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہوگا، تو دعاؤں کا اہتمام۔ اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا، یہ نبی رحمت سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کو رسمی چیز نہیں ہے، جس طرح سے روزہ نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں پر جن کے پاس 52 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا بینک بیلنس، یہ تینوں چیز ہو یا تینوں چیز کو ملا کر 45,000 روپے کے سم تھنگ ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے نمو کے، یعنی بڑھنے کے۔ جب ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ ہمارے مالوں میں، ہماری کمائیوں میں، ہمارے کاروبار میں برکت فرماتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن مقدس نے بیان کیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے اس کا، تو اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، تو میرے حبیب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ عذاب کیسے دے گا؟ زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ہمارے مالوں کے اوپر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اب کیسی دہکائی جائے گی؟ لوہار سے پوچھو، کیسے وہ لوہے کو گرم کرتے ہیں پیٹنے کے لیے، چھری بنانے کے لیے، لال ہو جاتی ہے، لال
اور یہ 69 پانی سے دھوئی ہوئی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہوگی، اس پر دہکائی جائے گی۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اسی مال کے ذریعے ہماری پیشانی کو، یہ بازو کو، یہ پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال ہے، اب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ مفسرین نے سوال اٹھایا کہ مال کی محبت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ کدھر ہوتی ہے؟ دل میں نا، اور جیب بھی یہی منع ہے، جیب میں روپیے رہتے ہیں، دل کھینچتا ہے، نکالنا نہیں۔ مال کی محبت دل میں، اور اللہ داغ رہا ہے پیشانی کو، اللہ داغ رہا ہے بازو کو، اللہ داغ رہا ہے پیٹھ کو۔ کیوں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ دل جو ہے ایمان کا مسکن ہے، چاہے ایمان کا مسکن ہو یا ایمان کا مرکز ہو، اللہ اس کو برباد ہونے دیتا؟ بولو نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں 56 انچ کے لوگوں نے کہا یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، پھٹکار لگی ہائی کورٹ کی کہ مرکز کو بدنام کیا جا رہا ہے، ولی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ مرکز کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ تو ایمان کا مرکز ہے یہ، ایمان کا مسکن ہے یہ، رکنے کی جگہ ہے، اس کو اللہ نہیں جلائے گا۔ یہ پیشانی، بازو کو اور پیٹھ کو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جب عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ آتے ہیں تو پیشانی پر بل آتا ہے پہلے، اور آگو یار مدرسہ والا آگو، اب تو چندہ کی رسید کاٹے گا، اسے بولتے ہیں جوانی لوگ، ہاں آ گئے یہ لوگ، اب رسید کاٹیں گے۔ تو سب سے پہلے پیشانی پر بل آیا، بازو گھما کے پیٹھ دکھا کے 1 2 3، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، تمہاری حیثیت ایک پوسٹ مین سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے نام کا ڈاک آتا ہے اور پوسٹ مین کا کام یہ ہے کہ اس نام تک اس ڈاک کو پہنچا دیا جائے، اگر نہیں پہنچاتا ہے تو وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ ہماری حیثیت یہی ہے، ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ پیشانی کو، بازو کو اور پیٹھ کو داغے گا۔ تو جو جہاں تک پہنچانا ہے اس کے مستحقین ہے۔ قرآن کریم نے مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے ہیں، وقت نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے۔ جو قریبی رشتہ دار میں دینے والے لوگ ہیں وہ متوجہ ہو جائیں کہ سر کے اوپر نہیں دینا اور پیر کے اوپر نہیں دینا، پیر کے نیچے نہیں دینا۔ سر کے اوپر دادا پاپا ان کو نہیں دینا ہے، اپنا بیٹا پوتا پوتی اس کو بھی نہیں دینا ہے، دونوں بازو کو دینا ہے۔ بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، خالو ہے، ان سب کو دینا ہے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ چونکہ شریعت مطہرہ میں فرض ہے، اس مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ 2.5% نکلتا ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے ہوں تو 2500 روپے نکلیں گے، اور 1000 روپے ہوں تو 25 روپے نکلیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ نکالنا چاہیے جو کہ فرض ہے۔ نبی رحمت نے اور قرآن کریم نے خود کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے حبیب ان کے مال کا زکوٰۃ لو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ صدقۃ تطہرہم، اور ان کو پاک صاف کرو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ لوگ مکمل طور پہ زکوٰۃ نکالو، خواتین بھی نکالیں،
سونے اور چاندی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خواتین زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے کان کے بالی کا، گلے کے ہار کا اور ٹیکا کا، تو حشر کے دن یہی سانپ آگ کا بن کے پہنایا جائے گا اس کو، اور وہ خاتون کہے گی سانپ سانپ سانپ، اللہ کہے گا سانپ نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ تمہارے سونے اور چاندی اور دنیا کے مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور اس کا زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، اب اس کا وبال، اس کا مزہ چکھو جمع کرنا۔